الیکشن کا اعلان کرنا، اس کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کام ہے، وہ آئین کے مطابق اس کو کروائیں گے۔ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ ملک میں انتخابات کس طرح سے، کس ٹائم پہ، کن حالات میں ہونے۔ الیکشن کا اعلان الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے۔ دیکھیں جی، فائنل فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا تو گورنمنٹ نے کرنا نہیں ہے، یہ فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن کمیشن نے۔ ناظرین، آج کل پی ڈی ایم کے جو تمام لیڈران ہیں اس وقت حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیانات سنیں الیکشن کروانے کے حوالے سے، کب ہونے ہیں، کیسے ہونے ہیں، نگراں وزیر اعظم کس نے بننا ہے، الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے، وہ ایک تضادات کا مجموعہ ہے، سیلف کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں۔ کوئی ایک بات کر رہا ہے، کوئی دوسری بات کر رہا ہے۔ آئسنگ آن دا کیک یہ ہوئی ہے، اس پہ مستزاد یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ جو خط لکھ کے وہ ان کے جو تمام ان کے جو بیانات ہیں ان کو مزید بے نقاب کر دیا، اور الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے، جو کل خط لکھا گیا ہے خاص طور پر سیکرٹری الیکشن کمیشن کی طرف سے کے پی کے کی حکومت کو، وہ دوبارہ سے آپ کو بتاتے ہیں، سنواتے ہیں کہ وہ کون سے سوالات ہیں جو الیکشن کمیشن نے ان کے لیے اٹھا دیے ہیں۔ سب سے پہلے الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ نگراں حکومت کو الیکشن کمیشن کی معاونت کا ایک خصوصی کردار ادا کرنا ہوتا ہے تاکہ تمام سٹیک ہولڈرز یعنی مختلف سیاسی جماعتوں کے انتخابی امیدواروں کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے اور امیدوار بغیر کسی خوف یا حمایت، کسی مدد یا رکاوٹ کے ووٹرز کے سامنے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں۔ نگراں حکومت باشمول کابینہ ارکان، مشیر، معاونین خصوصی اور دیگر متعلقہ عہدیدار صرف اسی صورت میں ایک بامقصد ماحول فراہم کر سکتے ہیں اگر خود کو وہ سیاست اور انتخابی مہم میں ملوث نہ کریں، جو کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 230 کی شکوں 1D اور 2G کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا اہم نقطہ اس خط کے اندر اٹھایا گیا ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ ان حالات کے تناظر میں الیکشن کمیشن آپ سے یہ درخواست کرتا ہے، کے پی کے چیف منسٹر کو یہ کہا گیا ہے کہ نگراں کابینہ کے ارکان کی تعداد کم سے کم رکھتے ہوئے الیکشن قوانین کی متعلقہ شکوں میں بتائے گئے طریقہ کار کی روشنی میں نگراں کابینہ میں تقرریوں کا از سر نو جائزہ لیا جائے اور ایسے وزراء، مشیر اور معاون خصوصی کو جو سیاست میں ملوث ہیں انہیں فی الفور برطرف کیا جائے تاکہ مستقبل میں آزادانہ، منصفانہ اور شفافانہ انتخابات کرائے جا سکیں۔ اب ناظرین، اس پہ سوالات کیا اٹھ رہے ہیں؟ سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو یہ اختیار استعمال کرنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ خود پرائم منسٹر صاحب یہ بات مان رہے ہیں کہ ہاں یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ سنیں۔ الیکشن وقت پہ ہوں گے یعنی نومبر میں ہوں گے؟ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے، انہوں نے کرانا ہے 54 دن کے اندر ہوں یا 90 دن کے اندر ہوں۔ الیکشن کمیشن میری طرف سے ہم وقت کے اوپر الیکشن کمیشن اس قابل ہوگا کہ وہ الیکشن کا نظام جو ہے اس کو اعلان کر دے۔ ناظرین، یہ صرف خالی شہباز شریف صاحب یہ بات نہیں کر رہے، تمام ان کے جو اس وقت حکومتی وزراء ہیں یہ مختلف اوقات کے اندر انہوں نے یہ بات دہرائی ہے۔ الیکشن کا اعلان کرنا، اس کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کام ہے، وہ آئین کے مطابق اس کو کروائیں گے۔ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ ملک میں انتخابات کس طرح سے، کس ٹائم پہ، کن حالات میں ہونے۔ الیکشن کا اعلان الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے۔ دیکھیں جی، فائنل فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا تو گورنمنٹ نے کرنا نہیں ہے، یہ فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن کمیشن نے۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سوال ایک بڑا سوال بن کے اب اٹھ گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جناب اعلیٰ جو نگراں حکومت ہے اس کے لیے غیر جانبدار ہونا بڑا ضروری ہے، غیر سیاسی ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو مجھے یہ اب سوال کرتے ہوئے اب مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ اگر ایک سیاستدان جو ہے وہ غیر جانبدار کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس حوالے سے جو ہماری موجودہ حکومت ہے، جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، انہوں نے سوال اٹھا دیا ہے اور محترم پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کوئی قدغنی کوئی نہیں ہے۔ میرے خیال میں ان کو آئین کا آرٹیکل 224 ضرور پڑھنا چاہیے۔ سنیں کیا فرما رہے ہیں۔ ماضی میں مثالیں ہیں، ٹیکنوکریٹس بھی رہے اور سیمائی پولیٹیشین بھی رہے، تو اس میں جو آئین تو کسی قسم کی قدغن نہیں لگاتا۔ اب ناظرین، سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بقول جو ہے شہباز شریف صاحب کے آئین کوئی قدغن نہیں لگاتا، الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک جو سیاسی کارکن ہے یا کسی کی جانبداری ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف،
وہ جو ہے نگراں حکومت کے اندر نہیں بیٹھ سکتا. اب یہ قضیہ ہے, اس کو حل کرنا ہے. اب جو شہباز شریف صاحب نے ناظرین ماضی کی مثالیں دی, اس کے اندر جو ایک ڈفرنس ہے, ایک بہت بڑا, ایک تو ڈفرنس یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو پہلے 90s کے اندر جو لوگ وزرائے اعظم بنے جنہوں نے حلف اٹھایا نگراں وزیر اعظم کا, جس میں غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب ہیں, یہ 1990 میں بنے, یہ بلخ شیر مزاری صاحب ہیں, یہ 1993 کو بنے, اس کے بعد معین ایک قریشی صاحب ٹیکنوکریٹ ہیں, یہ 1993 کو آپ کے سامنے ہیں. مہاراج خالد صاحب جو ہیں, مہاراج خالد صاحب بنے, یہ بھی پرانے سیاستدان ہیں, یہ بھی بنائے گئے. میاں محمد سمرو صاحب ایکس چیئرمین سینٹ ہیں, یہ بھی جو ہے نگراں وزیر اعظم بنے. لیکن جب 18ویں ترمیم ہو گئی, یہ سیاستدان تھے, اس میں ٹیکنوکریٹ معین قریشی صاحب بھی, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل آئین کے آرٹیکل 224 کے اندر جب لکھ دیا گیا کہ ایک غیر جانبدار شخصیت کو بننا ہے پرائم منسٹر نگراں وزیر اعظم, تو اس سے پہلے 2013 کے اندر جناب اعلیٰ میر ہزار خان کھوسو صاحب جو ایکس چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بنے. اس کے بعد 2018 میں جسٹس ریٹائر ناصر الملک صاحب کو یہ عہدہ دیا گیا اور انہوں نے انتخابات کروائے. تو اب سوال یہ ہے کہ موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کے لوگ ہیں, یہ اس بات کے اوپر کیوں پھنسے ہوئے ہیں کہ جناب اعلیٰ سیاستدان ہی ہونا چاہیے. خواجہ اسد صاحب سنیں کیا فرما رہے ہیں. کہ اگر سیاستدان ہو جائے جو جس کی کوئی ایفیلیشن نہ ہو, کوئی اس کی تمنا نہ ہو کہ جی وہ آئندہ سیاست میں حصہ لینا چاہتا ہے, تو ان کو لا کے تو کرا دینا چاہیے. بیوروکریسی اور ججز جو ہیں یہ سارے ایک اپنی زندگی گزار چکے ہیں, کیریئر گزار چکے ہیں, کوئی اچھا برا پسند ناپسند جو ہے اس کا بیگیج گروپ کیری کر رہے ہوتے ہیں. اب جو رانا تنویر صاحب ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے لیڈر ہیں, وہ کافی ڈرے لگتے ہیں. جو ڈر ہے ان کے اندر وہ اس کا انہوں نے اظہار کیا. انہوں نے کہا جی اگر سیاستدان کوئی نہ آیا تو الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے. یہ بھی سن لیں, وہ کہتے ہیں, ان کا بیان ہے, اگر سیاستدان نگراں وزیر اعظم بنا تو بر وقت الیکشن ہوں گے ورنہ تاخیر کا امکان ہے. اب یہ بھی کافی ان کو ڈر لگا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو کے اندر جو غیر جانبدار ایک جو وزیر اعظم کی تعریف کی ہے وہ بھی دیکھیں ذرا. غیر جانبداری اس کا ایک نمبر 1 اس کا ہونا چاہیے آرڈر آف پریورٹی, تاکہ الیکشن جو ہوں اس میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, اور وقت پر جب الیکشن ہو جائیں, الیکشن کمیشن بیگل بجا دے, تو پھر ایک مینڈیٹ لے کے حکومت. آئین میں قدغن نہیں ہے. غیر جانبدار ہونا ایک نگراں وزیر اعظم کے لیے ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد جو سیاستدان, سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی کوئی غیر جانبدار لوگ موجود ہیں, قاہرہ صاحب نے بتا دیے.